بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پنجاب میں آپریشن کلین اپ جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے ان قبضہ مافیا کے خلاف، جنہوں نے جو شہروں کو ایک جنجال پورا بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ پہلے لاہور میں، فیصل آباد، اب راولپنڈی میں بھی داخل ہو چکا۔ تقریباً پورے پنجاب میں جو ہے یہ آپریشن کلین اپ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو جو ہے اس سے نہ صرف اس شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ بحال ہوگی، بلکہ جو ٹریفک کا فلو جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کا فلو، کیونکہ ایک تو دکاندار شاپ کرائے پہ لیتے ہیں، آگے تھڑا لگا دیتے ہیں 8-10 فٹ کا، اس سے آگے ریڑیاں لگا لیتے ہیں، اس سے آگے موٹر بائک کی پارکنگ، تو آدھی آدھی روڈیں جو ہے انہوں نے قبضہ کر لی، جس کے بعد ٹریفک کا فلو جو ہے وہ رک گیا، اور اربوں روپے کا تیل جو ہے وہ ہم ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پھونک کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی ڈالر کرائسس ہے ہمارے یہاں، اور ہم اربوں ڈالر دے کے جو تیل منگواتے ہیں وہ ٹریفک فلو نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے، وہ ٹریفک جام ہونے سے جو ہے وہ ہم پھونک کے پرے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ آپریشن کلین اپ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، باوجود اس کے کہ بہت پریشر تھا مسلم لیگ کی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، ان کے ایم پی ایم این اے کی طرف سے، کیونکہ ان کا جو تاجر طبقہ ہے وہ ازل سے مسلم لیگ کا جو ہے اکثریتی جو ووٹر ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے، تو ان کی طرف سے پریشر تھا۔ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ووٹر جو ہے اس سے ڈسٹرب ہوں گے، لیکن مریم نواز نے ایک بورڈ سٹیپ لیا اور اس آپریشن کلین اپ جو ہے اس کو جو ہے وہ لانچ کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ اس لانچ ہونے سے، جو آپریشن لانچ ہونے کے بعد جو ہے شہر کو جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ یہ قبضہ مافیا ان تھڑوں کے خلاف، انہوں نے چھیڑ لگا کے جو روڈیں قبضہ کی ہوئی تھی، یہ ہٹ جانے کے بعد اب شہر جو ہے وہ بھی کھلنا شروع ہوئے، ان کی خوبصورتی بھی بحال ہونا شروع ہوئی، اور ٹریفک فلو بھی جو ہے بڑھ گیا ہے، تو جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ کسی اچھے کام کو بھی اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم سیاسی طور پر جو ہے وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئے کہ اب جو مخالف اگر کوئی سیاسی جماعت اگر کوئی ڈلیور کرے بھی تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی تارے بھی مخالف توڑ کے لائے تو ہم کہیں گے یہ کیا کام ہوا، اس نے تو خدا کی خدائی کو چیلنج کر دیا، تارے تو آسمان پہ ہوتے، یہ نیچے کیوں توڑ کے لایا۔ یعنی کہ ہم نے تنقید ہی کرنی ہے۔ تو میں کبھی بھی جو ہے نہ مسلم لیگ کا ووٹر رہا نہ سپورٹر رہا، لیکن مریم نواز جو فرسٹ ٹائم جو ہے چیف منسٹر بنی، ایک تو جو ہے یہ قوم عثمان بزدار بھگتا چکی ہے، اس کے بعد مریم نواز کے سٹیپ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک انقلابی اقدامات لگ رہے، کیونکہ ویسے تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے عثمان بزدار اس لیے چیف منسٹر بنایا کہ یہ پسماندہ علاقے سے، حالانکہ وہ پسماندہ علاقے نہیں، پسماندہ ذہن کا بنتا تھا، کہ جو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے پائلٹ کو کہتا تھا مجھے اوپر لے جا کے جھولے دو، تو اس قسم کا بندہ بھی اس پنجاب نے بھگتایا ہوا ہے۔ تو اب مریم نواز کے جو اقدامات ہیں وہ ایک انقلابی اقدامات لگ رہے ہیں ہمیں۔ تو اگر مریم نواز اگر ڈلیور کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی سیاسی جماعتوں کا جو خول ہے اس سے باہر ہونے کو تیار نہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں جو زرداری کرے وہ صحیح کرے، غلط کرے اس پہ ہی واہ واہ انہوں نے کرنی ہے۔ یہی حال مسلم لیگ نون میں ہے، یہی حال جو ہے وہ جو پی ٹی آئی میں ہے کہ خان جو ہے وہ تو کلہ ہی کافی ہے۔ تو خان غلط کرے صحیح کرے، میاں صاحب غلط کریں صحیح کرے، ہم نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے بس۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم میں یہ رواج ہی نہیں رہا کہ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے کہ جس سے ہمارا فیوچر منسلک ہے، لیکن ہم اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ اب یہ آپریشن کلین اپ اس قبضہ مافیا کے خلاف، جنہوں نے شہروں کو جنجال پورا بنایا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے، اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے کو ہی تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں یہ مخالف جو ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اس لیے اسے کیڑے نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مریم نواز پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی، اور دوسرا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میاں خاندان میں کتنا ویژنری کوئی بھی آ سکتا ہے
کہ اتنا بولڈ سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ اگر میاں صاحب خود ہوتے یا شہباز شریف ہوتے تو وہ یہ نہ کر پاتے جو مریم نواز نے کر دیا. تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹریفک فلو بھی بڑھے گا اور اربوں روپے کا جو تیل ہے, جو پیٹرول ہے, جو ڈیزل ہے, جو ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ پھونک دیتے تھے, اس کی بچت ہوگی. تنقید کرنے والے تو موٹر وے جب بن رہی تھی اس وقت بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جی ٹی روڈ ہے, یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو عیاشی کے لیے بنا رہے ہیں. اب ان لوگوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ان لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں آپ جو اس طرح اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. تو آج اگر یہ موٹر وے ہمارے پاس نہ ہوتی اور یہ جو موٹر وے کی ٹریفک ہے یہ بھی جی ٹی روڈ پہ ڈال دے تو آپ 10-12 گھنٹے میں تو لاہور نہیں پہنچ سکتے. اتنا ٹریفک کا فلو ہو جاتا, ٹریفک آ جاتی ہے اس پہ. تو کہ جی ٹی روڈ یہ اتنا لوڈ لینے کے قابل تھی. تو اس وقت ایک بولڈ سٹیپ لیا گیا, اس میں کرپشن کی کہانیاں سارا کچھ کیا گیا. لیکن جتنا ہم نے وہاں سے جو موٹر وے بننے کے بعد ہم نے جو اس پہ اس وقت جو خرچہ لگایا اس سے کئی گنوں کے زیادہ کہ ہم نے جو ہے وہ تیل بچا لیا کہ اب 4-4.5 گھنٹے میں راولپنڈی سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں موٹر وے سے. اور یہی اگر سارا ٹریفک جی ٹی روڈ پہ ڈال دیتے تو آج 10 سے 12 گھنٹے لگتے. یہ 5-6-7 گھنٹے اگر فالتو لگاتے تو جو اربوں ڈالر کا تیل جو ہے وہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے, رش کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ پھونک دیتے. تو کوئی بھی اگر سیاسی جماعت اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس کے اثرات فیوچر پہ ہمارے پڑیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ رواج ہی نہیں ہے. تو اگر مریم نواز یہ ان قبضہ مافیا کے خلاف یہ کر رہی ہیں جنہوں نے شہروں کو جنجال پورا بنایا ہوا تو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کو بھی نکیل ڈالیں. ویسے ملک ریاض بیریا ٹاؤن کے خلاف تو نیب بھی حرکت کے آ گیا, دوسرے ادارے بھی آ گئے. لیکن کیا یہ دوسرے ہاؤسنگ اسکیم والے یہ حاجی نوازی ہیں؟ کیا یہ نجی زمینوں پہ قبضے کے نہیں کر رہے, یہ شملات اور جنگلات کی زمینوں کو اندر نہیں کر رہے؟ نہ صرف یہ کر رہے ہیں, ساتھ ہی لاشیں بھی گرا رہے. آئے روز میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے تنازع پہ جو ہے نا فلاں بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو ان کو بھی ہاتھ ڈالیں. اور دوسرا ان کو جو فائلوں پہ یہ جو سودے ہو رہے ہیں اس کے بجائے ان کی رجسٹریاں کرائی جائیں تاکہ حکومت کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ یہ ٹیکسز تو دیں. لیکن یہ سارا فائل ورک پہ چل رہا ہے, یہ حکومت کو ٹیکس دینے کو بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس ایلیٹ کلاس کو جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ نکیل ڈالنا ہوگی. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا سیوریج سسٹم ہے. جو سیوریج سسٹم چوک ہو گیا ہے ایک شاپنگ بیگ کی وجہ سے, تو اس شاپنگ بیگ پہ پابندی لگائی جائے اور ایسے بیگ جو ہے انٹروڈیوس کرائے جائیں جو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جو اپنا وجود جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے. یہ شاپنگ بیگ تو اگر 50 سال بھی اگر کہیں پڑا رہے تو یہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی رہے گا. تو اس سے ہمارا سیوریج سسٹم تباہ ہو گیا. اور اب جو ہے ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو ہمارے شہر جو ہے تیرتے ہوئے نظر آتے. تو ان شاپنگ بیگ کا بھی علاج ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہمارا روڈ اور جو گلیوں کا جو لیول ہے کہ آئے روز ہم روڈ اور گلیوں کا لیول اٹھاتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آبادیاں ہم ڈبو رہے ہیں. تو دنیا میں جو ہے وہ ہے کہ جو گلی کا یا جو روڈ کا لیول ہے وہ ایک ہی بار میں تعین کیا جاتا. اس کے بعد اس کی ٹاپ لیئر کی جو 2-3 انچ کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اٹھائی جاتی ہے, ساتھ نئی جو ہے لے کی جاتی ہے. لیکن ہم ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر پھر فیلنگ کرتے ہیں, پھر اوپر ایک اور لیئر, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم روڈیں اوپر اٹھا رہے ہیں, آبادیاں نیچے ڈوبتی جا رہی ہیں. تو ان ایشو کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ مریم نواز کو جو ہے وہ ایڈریس جو ہے کرنا ہوگا. تو اگر مریم نواز ایک بہتر کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو قبضہ مافیوں نے جو شہروں کو یہ جنجال پورا بنایا ہوا تھا اس سے جو ہے نجات دلا کر کم از کم شہروں کی نہ صرف خوبصورتی بحال ہوگی بلکہ ٹریفک کے فلو سے جو ہے ہم اربوں ڈالر اس سے ہم بچا لیں گے.